أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم سبحان الله وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا سبحان الله إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض نظر کرم سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم ہو زیادی زندگی
وسلم عليك يا حبيب الله لله بکر دو کرم للہ بکر دو کرم آقا للہ بکر دو کرم بھر دو للہ بکر دو کرم صدقہ حسنین کا دو صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ بکر دو کرم کر دو للہ بکر دو کرم اے میرے سرور آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم للہ بکر دو کرم کر دو للہ بکر دو کرم آقا للہ بکر دو کرم کر دو للہ بکر دو کرم اور حشر کے روز تلے
حشر کے روز تلے جب ترازو پہ عمل آپ رکھ لینا وہاں مجھ کمینے کا بھرم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم حشر کے روز تلے جب ترازو پہ عمل آپ رکھ لینا وہاں ہم گناہگاروں کا بھرم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم آقا للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم آیا سدرا کا مقام آیا سدرا کا مقام اور بولا کاسے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم آقا للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم رک گئے روح الامین رک گئے روح الامین تو بولے سرور دی رک گئے روح الامین تو بولے سرور دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم آقا للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دو دو علی 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 دو علی 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 دو دو علی علی دو علی رحمت میں لے لیا مجھے آغوش
رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں کبھی چرو کے پکارا علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں نے کبھی چرو کے پکارا علی علی، علی علی دو دو علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے بید ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے بید ہمارا علی علی، علی علی دو دو علی علی، علی علی ہر دو علی علی، علی علی دو دو علی علی، علی علی ہر دو علی علی، حیدر 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 علی علی دو دو علی علی، علی علی ہر دم علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کی نور ہو، بے شک بے شک، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، علی علی دو دو علی علی، علی علی ہر دو علی علی۔ بڑا پیارا شعر ہے جی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری،
عبادت. لوگوں یہ یاد جانو کہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے. اور پہلے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت. بی بی عائشہ نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ بابا آپ جب بھی محفل میں بیٹھتے ہیں علی کے چہرے کو تکتے ہیں، بابا وجہ کیا ہے؟ تو میرے ابوبکر نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہا کہ جس نے علی کے چہرے کو تک لیا وہ رب کی عبادت کر رہا ہے. کسی نے سوال کیا ارے اگر کوئی علی کے چہرے کو نہ تک سکے تو پھر کیا کرے؟ کہا کہ جو چہرے کو نہ تک سکے وہ زبان سے علی علی کر لے، رب تعالی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. ذرا سارے جانور سے علی علی ہردم علی 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 ہردم علی 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 پڑھیے لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اور آج مانگ لو جو کچھ
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اور پلکوں سے روزے میں جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں یا رسول اللہ پلکوں سے روزے میں جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں اتنی سی ہے بس میری التجا صلی علی محمد سب پڑھو صلی علی کریمنا محمد اور میری دھڑکنیں تیری تسبیح کرے سانسیں میری تیرا کلمہ پڑھے یا رسول اللہ میری دھڑکنیں تیری تسبیح کرے سانسیں میری تیرا کلمہ پڑھے نس نس کرے میری ورد تیرا صلی علی محمد سب پڑھو صلی نبینا صلی علی محمد ہاں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اللہ اکبر یا رسول یہ کتنی پیاری یہ جو شعر ہمارے سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا اگر میرا محبوب ہے نا کوئی تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے لیکن یہ کیسا محبوب ہے رب کا کہ رب کی ذات نے جب بنایا نا تو رب نے فرمایا محبوب تو ہے اتنا پیارا میں ساری دنیا سے کہوں گا کہ آؤ میرے محبوب سے پیار کرو پھر ساری دنیا نے میرے نبی سے پیار کیا وہی شعر ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یار ہم اکیلے حضور کا ذکر کرنے والے نہیں یہ کائنات ساری حضور کا ذکر کرنے والی ہے اس لیے دل کھول کے اور محبت کے ساتھ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ایک میں ہی نہیں
बाल घराना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और पुल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक बार मेरे साथ सारे मिलके पढ़े, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الدسمہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرب خذ يدي سيدنا قالنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات جو ہے یہ محبوب اور محب کی ملاقات کی بات ہے، محبوب اور محب کی ملاقات کی بات ہے۔ سیرت کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ ایک محبت کی بات کرنے لگا، محبت سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ محبوب کا ناز اور نخرہ، محبوب کی ہر ادا ایک پیار پیار۔ اب کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ چیز کیسے موجود تھی؟ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد عبادت کیا کرتے تھے، عشاء کے بعد بلند آواز میں عشاء کے بعد عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی ساری رات، کبھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، عبادت کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے۔ لیکن
27 رجب کو میرے نبی کی ذات کو پتا تھا کہ آج بلاوا آنا ہے، آج بلاوا، تو حضور عشاء پڑھ کے سو گئے، عشاء پڑھ کے نماز پڑھ کے حضور کی ذات سو۔ عشاء سے مراد یہ کہ رات کی جو نماز ہے، جو کہ نماز فرض تو بعد بھی ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توافل کا سلسلہ تو تھا، حضور اللہ کی عبادت کا سلسلہ تھا، حضور سو گئے۔ یا کہا ویسے تو آپ جاگتے ہیں، آج کیوں نہیں جاگ رہے؟ کہا کہ آج محبوب بننے کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ زندہ باد۔ آقا آپ پہلے تو آپ جاگتے تھے، کہا آج محبوب بننے کا وقت آ گیا، حضور سو گئے۔ اللہ کی ذات نے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات نے بھیجا تو اللہ کو دیدار اور ملاقات کا زیادہ شوق تھا نا، حضور کو زیادہ شوق تھا اللہ سے ملاقات کا، لیکن یہاں پہ محبوب جو بننا تھا، حضور آرام فرما رہے ہیں کہ رب کی ذات نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے محبوب کو تنگ نہیں کرنا ہے، اٹھانا نہیں ہے، جا کر کہنا نہیں ہے، بس اپنے لبوں کو میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگا دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ کسی عاشق نے تو بڑی پیاری بات کی اور عاشقوں کو سنانے لگا ہو، عاشق نہیں ہے، عاشقوں کو سنانے لگا ہو، کہا کہ یہ جو معراج کی رات تھی نا، یہ صرف نبی کی معراج کی رات نہیں تھی، جب جبریل کے ہونٹ میرے نبی کے قدموں کو لگے، یہ جبریل کی معراج تھی۔ محبت سے بات سنیے گا، کہا کہ جب جبریل کے ہونٹ میرے نبی کے قدموں کو لگے، یہ جبریل کی معراج تھی۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی تو قدم ہے جو عرش اولی پہ جانے ہیں، یہی تو قدم ہے نا عرش اولی پہ جانے ہیں۔ ارے جب نبی کے قدم عرش پہ ہوں گے تو جبریل کے ہونٹوں کو نشان بھی تو عرش پہ ہوں گے نا، بات سمجھنے والی ہے۔ کہا کہ جب جبریل کے ہونٹوں نے نبی کے قدموں کو چھوا، یہ جبریل کی معراج تھی، اور جب میرا نبی براق میں سوار ہوا، یہ براق کی معراج تھی۔ ہاں جب میرا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، یہ زمین کی معراج تھی، اور جب میرا نبی مسجد اقصی میں چلا گیا، ارے سارے نبی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہ معراج کی رات تھی۔ جب میرا نبی اقصی میں گیا، یہ مسجد اقصی کی معراج بن گئی، آخری زمان نبی آ گیا، اور جب میرا نبی کی ذات آسمانوں پہ گئے، یہ آسمانوں کی معراج تھی، اور سارے فرشتوں کی معراج تھی، اور جب میرا نبی عرش اولی پہ گیا، یہ عرش اولی کی معراج تھی، اور جب میرے نبی کی ذات نے رب کا دیدار کیا، یہ میرے نبی کی معراج تھی۔ نیچے معراج میرے نبی کی نہیں تھی، میرے نبی کی معراج تو اللہ کا دیدار تھا، وہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے اور اس چیز کو معراج کراتے چلے گئے۔ اور بہت قابل توجہ بات، اللہ کی ذات نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال بھی کمانا ہے، ہم نے رشتہ داریوں کو خیال بھی رکھنا ہے، ہمیں نماز کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں تو وہ عبادت ہے۔ فرشتوں کا کام صرف ایک ہے، جو سجدے میں ہے وہ تا قیامت سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ تا قیامت رکوع میں ہے،
جو قادم ہے وہ تا قیامت قادم ہے، جو قیام ہے وہ تا قیامت قیام بھی ہے، اس کا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے۔ معراج کی رات جب فرشتوں کو پتہ چلا، معراج کی رات جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ آج اللہ کا محبوب آسمانوں پہ آ رہا ہے، تو فرشتوں نے بھی اللہ سے عرض کی، اللہ ساری زندگی تیری عبادت کرتے رہے ہیں، اللہ اس واقعی اس رات کے بعد بھی تیری عبادت کرتے رہیں گے، فرشتوں چاہتے کیا ہو؟ اللہ اگر تیری اجازت ہو آج عبادت چھوڑ کے تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ یہ فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ اگر تیری اجازت ہو رکوع والا رکوع چھوڑ دے، قیام والا قیام چھوڑ دے، گانے والا گانا چھوڑ دے، سجدے والا سجدہ چھوڑ دے۔ ارے فرشتوں کدھر جا رہے ہو؟ کہا عبادت تو پھر بھی کرتے رہیں گے، آج اگر زیارت نہ ہو سکی تو زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ مل سکے گا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ فرشتوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سدرۃ المنتہا پہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ میرے نبی کی ذات کو اللہ نے کہا، محبوب زیارت تو تم نے میری کرنی ہے نا، رستے میں تیرے عاشق اور بھی رہتے ہیں۔ اللہ کہاں رکا ہے؟ کہا سدرہ پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے میری عبادت کرتے رہے لیکن معراج نہ مل سکی، آج تیری زیارت کریں گے، ان کو بھی معراج مل جائے گا۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی ساری زندگی عبادت کرتے رہیں گے، آج تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے امت محمدیہ یہ تجھ پہ کرم ہے، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتے کو ایک مرتبہ زیارت ہوئی، جب چاہے اپنے نبی کی زیارت کر سکتا ہے۔ اور ہاں اپنے اعمال اچھے کرو، میرا نبی چاہے تو روزانہ زیارت کرا لے۔ فرشتہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کے روضے پہ حاضر ہو سکتا ہے، جو ایک مرتبہ ہو کے چلا گیا تا قیامت واپس نہیں آ سکتا۔ اے عاشق نبی تیری کتنی شان ہے، تو زندگی میں جتنی بار چاہے مدینے جا سکتا ہے۔ فرشتوں سے افضل ہو کہ نہیں ہو؟ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ کے مقام پہ پہنچے تو یہ سدرہ کی بھی انتہا تھی، فرشتوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی، یہ فرشتوں کی معراج تھی۔ اور ایک بات اور جب میرا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرتا ہے، یہ میرے نبی کا سفر نہیں تھا، یہ تو براق کا سفر تھا۔ یہ کیونکہ براق نے طے کیا نا، حضور تو اوپر سواری کی حضور کی ذات نے، یہ براق کا سفر تھا۔ جب میرا نبی مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کرتا ہے، یہ بھی میرے نبی کا سفر نہیں تھا، یہ تو آسمانی جو سیڑھی تھی اس کا سفر تھا۔ کہا پھر آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کہا کہ جب ساری کائنات نیچے رہ گئی تا وہاں سے میرے نبی کا سفر شروع ہو جائے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ میرا نبی پہنچا ہے اور وہاں سے آگے لا بقا کا سفر شروع ہوتا ہے، تب رب کی ذات کو پتا تھا یا میرے نبی کی ذات کو پتا تھا کہ ان کا سفر کیسا ہے۔ اور آج لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ میں کہتا ہوں میں رولا ہی مکانا، دو لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے حضور بشر ہے۔ آج کی رات نے فیصلہ کر دیا حضور ہیں کیا۔ چلے میں مانتا ہوں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دے کہ کیا کسی بشر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمانوں پہ جا سکے؟
بولے ذرا اپنے ایمان سے بولے کہ کیا کسی بشر میں اتنی طاقت ہے کہ جو آسمانوں پہ جا سکے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو اس وقت آسمانوں پہ موجود تھا وہ بشر نہیں تھا. اگر بشر ہوتا تو زمین پہ ہوتا نا، آسمان پہ تو نہ ہوتا. چلے میں دوسرا سوال کرتا ہوں، اگر حضور نور ہے تو نوریوں کا سردار کون ہے؟ بولنا بلند آواز میں. حضرت جبرائیل امین یہ نوریوں کے سردار ہیں. اگر حضور صرف نور ہے تو سدرۃ المنتہا پہ جا کر نوریوں کے سردار بھی کہتا کیا میں نہیں جا سکتا. پتا چلا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کی پہنچ بھی سدرۃ المنتہا کے مقام پہ ہے. میرے نبی کی ذات جب سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، اگر بشر ہوتے تو سارے بشر نیچے ہیں، اگر نور ہوتے تو نور سارے نیچے ہیں، تو اوپر کون جا رہا ہے؟ ارے نورانیت بشریت، یہ میرے نبی کے قدموں کی خاک ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہی ہے. وہ حقیقت محمد جا رہی ہے، یہ حقیقت محمد تھی جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتے ہیں حقیقت میں خدا جانے. اور میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میں دو باتیں کر کے آپ کی توجہ میں حاصل کر کے اپنے کلاس کے کلام کو اختتام کر دیتا ہوں. اگر میں اور آپ یہاں سے گجرات کی طرف جاتے ہیں، بلکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں چکوال پہ گیا محفل کے لیے، تو ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا چکوال شہر تک اس نے کسی سے پوچھا نہیں کہ بھئی میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. وہ دوڑتا گیا. جب چکوال شہر سے نیچے اترتا ہے نا تو کبھی اس سے پوچھتا ہے کہ یار فلاں علاقہ کہاں پہ، کبھی اس سے پوچھتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈرائیور چکوال تک بولے چکوال تک آتا جاتا رہا ہے. جیسے ہی وہ شہر کی طرف اترا اس نے پوچھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کا رہنے والا جو وہاں کا رہنے والا تھا وہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا. اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ ہر گلی خود بخود بڑھتا چلا گیا اور ہمیں گھر کے اندر پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ کہ پوچھتا وہ ہے جو رہنے والا نہ ہو، جو رہنے والا ہو وہ پوچھتا نہیں. معراج کی رات میرے نبی کا یہ سفر معراج شروع ہوتا ہے. میرے نبی کی ذات مسجد حرام سے چلے ہیں، جبریل ساتھ ہے. میرا نبی مسجد اقصی میں پہنچا، جبریل ساتھ ہے. میرا نبی پہلے آسمان پہ گیا، جبریل ساتھ ہے. میرا نبی دوسرے آسمان پہ پہنچا، جبریل ساتھ ہے. میرا نبی سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا، جبریل ساتھ ہے. میرے نبی کی ذات نے جب اس سے آگے گئے، پہلے جبریل ساتھ تھا، بتانے والا ساتھ تھا. جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، نبی کے ساتھ کوئی نہیں. نبی نے
فرمایا کہ جبریل تو نیچے کا رہنے والا ہے، میں عرشوں کا رہنے والا ہوں، عرشوں کا رہنے والا ہوں، تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں۔ پھر سوال بھی تو بنتا ہے نا یار، جو جتنے دا رہن والا ہوئے پتہ کی بھی چلے گا اتنے دا رہن والا ہے۔ میرا مکان ہو، اس کے اوپر نام حافظ صاحب کا یا معین بھائی کا لکھا ہوا ہو، تو آنے والا کیا سمجھے گا یہ مکان کس کا ہے؟ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ اسی کا مکان ہے۔ آپ کا کیسے پتہ چلے گا آپ عرشوں کے رہنے والے ہیں؟ تو پھر اشارہ حدیث کرتی ہے، میرے اللہ کی ذات نے حضرت آدم سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا اللہ میں تیرے سونے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میں تیرے سونے محمد کا واسطہ دینے میں معاف کر دے۔ میرے اللہ کی ذات نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے محمد سے پیار کرتا ہوں؟ عرض کرنے کہ میرے مولا جب میری آنکھیں کھلی نا تو میں نے عرش پہ دیکھا تو عرش پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام لکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ۔ ارے جس کا نام لکھا ہو وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، یہ ہماری دنیا کا دستور ہے، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کا دستور ہے، جہاں پہ جس کا نام لکھا ہوا ہو وہ اس کی جگہ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام عرش پہ تیرا نام لکھا تھا اور تیرے محمد کا نام لکھا تھا۔ کہا جبریل تو تھلے دا رہن والا ہے، میں عرشاں دا رہن والا۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، جب ہم کسی سے ملاقات کر کے آئے، میں اگر آپ لوگوں کی طرف سے کہیں جاؤں تو کم از کم آپ پوچھیں گے تو صحیح نہ کہ بھئی دیگر گیسی ہو کس طرح کے بندے ہیں، پوچھیں گے کہ نہیں؟ بلند آواز میں پوچھیں گے نا؟ یا میں مزید تھوڑی سی جھٹکی زبان میں بات سمجھا دوں، جب گھر والے کہیں رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پوچھتے تو ہے نا کہ بھئی رشتہ کس طرح کا ہے، ایسی وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کب اتنا ہے، ناک اس طرح کا ہے، رنگ اس طرح کا ہے، باقی یہ ساری باتیں آدھے مطمئن ہو جاتے ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا، کوئی تصویر لے کے آئے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے نا، ہم تصویر لے کے جاتے ہیں اور تصویر کے ذریعے سے اگلے مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے اور وجدان کہتا ہے کہ نبی کریم جب اللہ سے مل کر واپس زمین پہ آئے تھے نا تو صحابہ نے پوچھا ہوگا حضور رات کتنے گزاری ہے؟ تو نبی نے کہا ہوگا میں رات رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں رات رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ آدم سے لے کر حضور کی ذات تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی تجسس تو ہوگا نا کہ یار وہ رب ہے کیسا؟ اب کوئی جس سے پوچھا جائے تو تھا ہی نہیں۔ اب ایک شخصیت سامنے آ گئی جو کہتا ہے کہ میں رب سے مل کے آیا ہوں، تو پھر صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا ہوگا کہ آقا بتائے تو صحیح نا ہمارا رب ہے کیسا، ہمارا رب ہے کیسا؟ رب کی ذات کے محبوب نے کچھ نہ کچھ رب کی تعریفیں کی ہوگی نا، تو صحابہ نے آخر میں کہا ہوگا آقا یہ ساری تعریفیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ذرا بتائے تو صحیح اگر کوئی دیکھنے والی کوئی صورت سامنے آ جائے تو چلے دل مطمئن ہو جائے، آقا کوئی سامنے نظر آنے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں رب کی ایک صورت بھی لے کے آیا ہوں، میں رب کی ایک صورت بھی لے کے آیا ہوں۔ آقا وہ صورت ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے محمد کو دیکھ لیا، جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا کی ذات کو دیکھ لیا۔ ارے جو بھی دنیا میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کر لے، اس کو رب کی زیارت ہو جائے گی۔ صحابہ میں یہ چہرہ لے کے آیا ہوں، میرے چہرے کو دیکھو، میری زیارت کرو تمہیں رب کی زیارت ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آقا کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جب میرے حسن کی انتہا نہیں ہے تو رب کے حسن کی انتہا کیا؟ جب اور میرا دل کر رہا ہے کہ ایک گل اور سنانا تھا،
بور تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ بور ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی خواہش تھی کہ ہم رب کو دیکھیں، لیکن کسی نے کیا نہیں سی۔ ایک نبی نے عرض کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کیا فرمایا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں میں تجلی کرتا ہوں پہاڑ پہ، اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دیوانہ ہوتا نا، کوئی دیوانہ ہوتا، اگر وہ اللہ سے یہ کہتا اے اللہ اگر تجلی پانی ہے تو پہاڑ پہ کیوں دل تے پانا آئے، اگر جلے سے دل جلے نا، اللہ میں جو موجود ہوں پہاڑ کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو مجھ پہ تجلی ڈال اور پھر دیکھ تیرا نبی برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ مانو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ٹھیک ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب کی ذات نے تجلی ڈالی، اور مختلف تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رب کی ذات کی نہیں تھی، رب کی صفات میں سے کسی صفت کی تجلی تھی، اور تجلی بھی بھرپور نہیں تھی، سوئی کی نوک کے برابر تجلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اس تجلی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا زیادہ نور اور جلال تھا کہ جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا یا تو بے ہوش ہو جاتا یا موقع پہ فوت ہو جاتا۔ صرف تجلی کی بات ہے، ابھی رب کی ذات کی تجلی نہیں۔ جو چہرے کو دیکھتا یا تو بے ہوش ہو جاتا یا موقع میں فوت ہو جاتا۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد وہ جو جلالت چہرے پہ تھی وہ کچھ کم ہوئی، لوگوں کے قابل ہوئی، اور لوگوں کے قابل جب ہو گئی تو لوگوں نے آئے، لوگوں کے ساتھ باتیں کی۔ میں کہتا ہوں آقا آپ کی کتنی برداشت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک تجلی لوگوں کو بھی ہوش کر دیتی، لوگوں کو موقع پہ فوت کر دیتی۔ آقا آپ تو عرش علا پہ خود رب کو دیکھ کے آئے ہیں، رب کو دیکھ کے آئے ہیں، اور جب میرا نبی واپس آیا ہے تو میرے نبی کو دیکھ کر کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کوئی فوت نہیں ہوا، میرے نبی کی ذات میں آ کر کو 40 دن کا کوئی علیحدہ قرنطینہ نہیں کیا کہ یار میرے امتی کہیں مجھے دیکھ کر انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آقا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ اپنے ظرف کی بات ہے، ظرف کی بات ہے۔ وہی سورج ہے جب اس کی روشنی زمین میں پڑتی ہے وہ جذب کر جاتی ہے، وہی روشنی جب پتھر پہ پڑتی ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، وہی روشنی جب لوہے پہ پڑتی ہے تو وہ جلا کے رکھ دیتا ہے۔ آقا یہ پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے امتیوں یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تھا کہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کا ظرف کتنا وسیع کیا ہے۔ ایک موسیٰ کی ذات ہے جو ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، اور ایک تمہارا نبی ہے جو پورے رب کی جلووں کو برداشت کر کے آ گیا ہے۔ یہ معراج کی رات ہے اور یہ ملاقات کی رات ہے، اور رب تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ حضور کی اس معراج کی رات ہم سارے دوست اکٹھے ہیں اور اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کے لیے
سر جھکا کے کری درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسہ ہو زلفاں